السلام علیکم۔ آج پروگرام میں 2-3 ایشوز اٹھائیں گے۔ ایک تو بائی الیکشنز ہیں، اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ عمران خان کے اوپر فارن فنڈنگ کا کیس ہے اور اس کے اوپر جو ہائی کورٹ کے اندر وہ گئے تھے، وہاں سے آج انہیں اپنی پسند کا فیصلہ نہیں ملا، وہ بھی ان کے اوپر تلوار لٹک رہی ہے، ان کا کیا بنے گا۔ بائی الیکشنز بھی زیادہ دور نہیں ہیں۔ ساتھ پاکستان کی اقتصادی صورتحال ہے اور کل صبح پشاور میں ایپیکس کمیٹی کا اجلاس بھی متوقع ہے اور بہت امپورٹنٹ میٹنگ ہوگی۔ سوسائڈ بامبنگ کے بعد ایک کلیئر کٹ ڈیسیژن لینا ہے، اپنی راہ متعین کرنی ہے کہ ہم نے کس جانب جانا ہے۔ تو آج پروگرام میں یہ تینوں خبریں اکٹھی کریں گے۔ پہلے پروگرام میں تھوڑی سی اکنامک سچویشن پہ بات کر لیں۔ ٹریڈ کے کچھ اعداد و شمار آئے ہیں، ان کو میں ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں۔ پاکستان کی جو کرنٹ اکاؤنٹ سچویشن ہے، اس نے 2 دفعہ پاکستان کو مارا ہے۔ ایک آخری سال نون لیگ کا تھا، اس میں $19 ارب کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا اور عمران خان کہتے رہے کہ یہ $19 ارب کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ چھوڑ کے چلے گئے۔ عمران خان خود بھی جاتے ہوئے $17.3 ارب کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ چھوڑ کے گئے، ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ انہیں کرونا کے دنوں میں انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ سے بھی سبسٹینشل رقوم ملی کرونا کے لیے، اور بائی لیٹرل ڈیٹ جو تھا وہ پوسٹ پون ہو گیا 2 سالوں کے لیے، تو $5-6 ارب اضافی نے ملا، نہیں تو یہ $23-24 ارب پہ جا کے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو سال 22 کو 30 جون کو ختم ہوا اس میں کنکلوڈ کرتے ہیں ہم۔ اسی کی فائنانسنگ اس وقت پاکستان کو رسوا کر رہی ہے۔ میں اب اس کی ڈیٹیل کی طرف آتا ہوں۔ ہمارے ساتھ ایک مہمان شخصیت ہے اور اس موضوع ٹیررزم اور سیکورٹی کے میٹرز ہیں، اس کے بغیر آج کا پروگرام پورا ہو نہیں سکتا۔ تو رانا ثناء اللہ وفاقی وزیر داخلہ ہمارے ساتھ ہیں۔ رانا صاحب بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہو رہے ہیں۔ سب سے پہلے آغاز میں ایپیکس کمیٹی کے متعلق ہی بتا دیجئے، کیا فیصلہ ہوا اور کل کیا چیزیں ہیں جو زیر غور آ سکتی ہیں؟ دیکھیے، کل ایپیکس کمیٹی کا اجلاس جو ہے وہ پشاور میں منعقد ہو رہا ہے اور یعنی یہ ہائیسٹ لیول ہے ایپیکس کمیٹی کا، تو اس پہ تمام چیزیں ہی ڈسکس ہوں گی۔ جو یہ واقعہ پیش ہے پولیس لائن مسجد میں، جو کہ بڑا ہی المناک بہت بڑا نقصان ہوا ہے، تو اس واقعے کے مضمرات سے لے کے تو یہ جو حالیہ لہر دہشت گردی کی، تو یہ سارا یہ معاملہ جو ہے وہ ڈسکس ہوگا، اس کے اوپر جو ہے وہ فیصلے لیے جائیں گے۔ تو ایپیکس کمیٹی جو ہے وہ رانا صاحب جو فیصلے لیے جائیں گے، کیا اس میں کوئی ٹارگیٹڈ آپریشن کا بھی آغاز کرنے جا رہے ہیں؟ دیکھیے، ٹارگیٹڈ آپریشن یا جو بزنس بیس آپریشن ہے وہ تو کنٹینیو ہے، وہ تو ہو رہے ہیں، اور آپ بھی میڈیا کی میں بھی کسی نہ کسی جگہ پہ آپریشن، اور وہاں پہ ہمارے جوان جو کے ہیں فوج کے ہیں وہ صحافی بھی پیش کر رہے ہیں، اور دہشت گردوں کو گرفتار اور خلاف بھی کیا جا رہا ہے۔ وہ تو آپریشن جو ہے وہ جاری ہے، لیکن اس میں کس طرح سے اور زیادہ پرفیکشن لائی جا سکتی ہے، اس کے اوپر اقدامات کے اوپر غور بھی ہو سکتا ہے اور اس کے بعد فیصلے بھی ہو سکتے ہیں۔ رانا صاحب، جو گورنرز ہیں دونوں، پنجاب کے بھی اور کے پی کے بھی، دونوں نے ایک ایشو اٹھایا ہے کہ سیکورٹی سچویشن کی وجہ سے انتخابی عمل میں جانے سے پہلے، تاریخ دینے سے پہلے سیکورٹی کے اداروں سے انپٹ لیں۔ تو کل یہ بھی پوچھا جائے گا کہ سیکورٹی مہیا کی جا سکتی ہے یا نہیں، کل اس پہ بھی بات ہوگی؟ دیکھیں، اب یہ جو واقعہ ہوا ہے پولیس لائن کی مسجد والا، اب اگر اس قسم کا واقعہ خدا نہ خاصہ جو ہے وہ کسی جلسے میں یا انتخابی جلسے ہوتا ہے، تو پھر اس کے بعد آپ خود اندازہ کریں کہ اس کے کیا مضمرات ہوں گے، اس کے کیا کنسیکوینسز ہوں گے۔ تو اس لیے گورنر صاحب نے رائٹلی جو ہے وہ نقصان کو کہا کہ وہ اس صورتحال کو دیکھیں، اور اس میں کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ الیکشن جو ہے وہ نہ کروائیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ اس قسم کے جلسوں کے اوپر پابندی لگا دے کہ کنوینشن جو ہے وہ کریں، اس قسم کے جلسے یا اس قسم کے معاملات نہ کریں جس سے دہشت گردوں کو۔ تو رانا صاحب، یہ جو سیکورٹی کی صورتحال ہے یہ انتخابات کے وقت کو متاثر کر سکتی ہے؟ دیکھیں، یہ فیصلہ تو چیف الیکشن کمیشن نے ہی کرنا ہے، لیکن اس کی اگر میں یہ کہوں کہ گنجائش یا مثال موجود ہے کہ ایسا ہی ایک واقعہ جو ہے 2007 کے الیکشن میں محترمہ بینظیر تو اس پہ پھر وہ الیکشن جو ہے وہ پھر مقررہ وقت میں نہیں ہو سکے تھے، بلکہ وہ پھر ڈیلے ہو کے پھر اس کے بعد ہو گیا۔
ٹھیک ہے رانا صاحب، ایک اور آپ سے بات پوچھنی ہے اور میں چاہوں گا اس کے اوپر آپ تھوڑا ہمیں واضح انداز میں اپنا پوائنٹ آف ویو اور حکمت عملی سے کچھ آگاہ کر سکتے ہیں تو ضرور کریے. ہمیں تاثر یہ مل رہا ہے کہ آپ عمران خان کو گرفتار کرنے کی تیاری میں ہیں، کیونکہ 2 ایک کیسز ایسے ہیں وہ آگے بڑھ رہے ہیں. اس سے پہلے فواد کی گرفتاری ہوئی ہے اور شاید غداری کے مقدمے میں استری سے نہیں پکڑا جانا چاہیے تھا. پھر شیخ رشید کی گرفتاری ہوئی ہے 124A فواد پہ لگا تھا، ان پہ 153 اور 505 لگی ہے. عمران ریاض ایک جرنلسٹ، ان کی گرفتاری ہوئی ہے، قابل مذمت ہے، میرا خیال ہے نہیں پکڑا جانا چاہیے تھا. آپ اس طرح کی گرفتاریاں کر کے کسی بڑی گرفتاری کی طرف مجھے لگتا ہے چل رہے ہیں. نہیں دیکھیں، بڑی گرفتاری یا چھوٹی گرفتاری کی بات نہیں ہے. معاملہ یہ ہے کہ قانون کی عملداری میں کے خلاف نہیں یہ جا رہا ہے کہ بھائی کچھ نہ کچھ نکالو، کچھ نہ کچھ ہے وہ ڈالو. معاملہ یہ ہے کہ اگر ایک کرتا دستانی ہے تو اگر تو صرف اسی حد تک میرے خلاف قانونی کارروائی ہوتی ہے اور پھر مجھے عدالت میں بھی پیش کیا جاتا ہے، عدالت کے فیصلے کا احترام بھی ہوتا ہے. یہ ہر بندہ جو ہے کہ کسی کی 10 دن بعد، کسی کی 14 دن بعد ضمانت ہو رہی ہے، پھر بھی جو ہے یہ اس طرح سے جو ہے وہ شور کر رہے ہیں کہ جیسے ان کے ساتھ بہت بڑی ناانصافی ہو رہی ہے. اب فواد چودھری صاحب کے خلاف جو مقدمہ درج ہوا ہے اور جس بیان کے اوپر درج ہوا ہے، انہوں نے خود بھی اس بیان سے قانون کی اور یہ جھوٹا میرے خلاف مقدمہ درج کیا ہے. جس عدالت نے ان کی ضمانت دی ہے اس عدالت نے بھی کہا ہے کہ یہ ان کا بیان غلط تھا، ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اور انہوں نے مشروط ضمانت دی کہ جی آپ آئندہ ایسا نہیں کریں گے. جو علیحدہ بات ہے کہ انہوں نے آگے پھر دوبارہ جو ہے اور اس کے اوپر دوبارہ کارروائی، اگر الیکشن کمیشن پٹیشنر بنے گا تو وہ پھر کرنی پڑے گی پولیس کو یا حکومت کو. اسی طرح سے شیخ رشید صاحب، اب رشید صاحب کے خلاف کوئی ایسا موضوع نہیں کہ جو انہوں نے بات کی نہ ہو. انہوں نے خود آن ریکارڈ ہے کہ جی میرے پاس ثبوت موجود ہے، میں جانتا ہوں کس طرح سے آصف علی زرداری صاحب نے جو ہے پھر سے تنظیم کو باقاعدہ بیانہ پکڑا دیا ہے اور وہ جو ہے وہ تنظیم جو ہے وہ قتل کر دے گی اس کام کا. آپ مجھے بتائیں کہ یہ پھر کیا ماحول ہے کہ اس ملک میں لوگ جو ہے وہ بیانے دے رہے ہیں دہشت گرد تنظیموں کو، اور اس کے اوپر حکومت جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ لمبی تان کے سوئی رہے. تو یہ بھی تو کوئی طریقہ نہیں ہے. ان کو اب جو ہے وہ پوچھا جائے گا یا پوچھا ان سے کہ بھئی اگر آپ کے پاس کوئی شہادت ہے تو بتائیں. آپ ایک 2 بڑی پارٹیوں کی قیادت جو ہے وہ اگر اس معاملے میں متفق ہے، اگر ایک جھوٹ بول رہی ہے تو اس کو پھر ایکسپوز کیا جانا چاہیے. اور اگر واقعی کسی نے جو ہے وہ بیانہ پکڑایا ہے کسی دہشت گرد تنظیم کو تو اس کو کسی طور پہ جو ہے وہ معافی نہیں ملنی چاہیے، اور اس کے بنیاد کے اوپر ان کے خلاف جو ہے وہ مقدمہ کارروائی ہونی چاہیے. رانا ثناءاللہ صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا، وفاقی رانا ثناءاللہ. شعیب شہین صاحب ہمارے ساتھ ہیں اسٹوڈیوز میں، بہت شکریہ شعیب صاحب آپ کا بھی. میں اکانومی والی خبر ہائی لائٹ کرنا چاہتا تھا لیکن بعد میں کروں گا. پہلے یہ بہت ہی اہم نکات ہیں رانا ثناءاللہ صاحب جس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. ایک تو وہ کہہ رہے ہیں کہ سیکیورٹی سچویشن متاثر کر سکتی ہے انتخابات کے وقت کو. پہلے تو میں اسی کے اوپر چاہوں گا، انہوں نے محترمہ کی اسیسینیشن والا جو ماضی کا 2007 دسمبر کا واقعہ اس کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اس سے انتخابات کا وقت متاثر ہوا تھا. سیکیورٹی سچویشن کیا اس کو متاثر کر سکتی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ندیم ملک صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ 2002 کا الیکشن ہوا، 2008 کا الیکشن ہوا، 2013 کا الیکشن ہوا. سیکیورٹی کے حالات بدترین تھے اس زمانے میں، اور بلکہ وہ بلور صاحب کی شہادت بھی ہوئی اور کئی قسم کی شہادتیں بھی ہوئیں، ایون الیکشن پروسیڈنگز میں بھی. ایک دن کا بھی الیکشن ڈیلے نہیں ہوا ایکسیپٹ بے نظیر، محترمہ بے نظیر کی جب شہادت ہوئی اور جنوری کے پہلے ہفتے میں الیکشن تھا، اس کو چند ہفتوں کے لیے آگے کیا گیا، اور وہ بھی ود کنسنسس آف آل دی پولیٹیکل پارٹیز. اس میں کسی پارٹی کا جو اس میں پارٹیسپینٹ تھیں یا الیکشن لڑ رہی تھیں سب کی رضامندی سے وہ ڈیٹ کچھ آگے کر دے گی. اور جو حالات اس وقت سندھ کے ہو گئے تھے وہ نہیں ہیں، اللہ نہ کرے کہ ویسے حالات ہوں جس میں آصف علی زرداری کو کہنا پڑا پاکستان کھپے. وہ حالات آج پہلی بات ہے نہیں. اور دوسری بات ہے
کانسٹیٹیوشن آف پاکستان نے کسی جگہ یہ نہیں اجازت دی، آرٹیکل 105 کو پڑھ لیں یا آرٹیکل 224 کو پڑھ لیں، کسی جگہ یہ اجازت نہیں ہے کہ اپنی مرضی سے سیلف کریٹ ایک پریزیوم کر لیں کہ جی خدا نہ خواستہ آگے مستقبل میں دیکھیں سر یہ مؤخر حالات کرنے کی کوئی آپشن تو ویسے ہے ہی نہیں ہے نا. تو جو 2007 میں بھی ایکسرسائز کی گئی تھی وہ ایک پروویژن تو پھر ٹیمپریریلی کریٹ کی گئی نا، تھی نہیں آئی پروویژن نہیں تھی اس وقت بھی نہیں ہے. پھر وہ جو حالات ایسے پیدا ہو گئے تھے جس کی وجہ سے آپ کا کنٹرول ایک صوبے میں ممکن ہی نہیں رہا تھا. سیکورٹی دینا تو دور کی بات ہے، الیکشن کرانا تو دور کی بات ہے کہ وہاں حالات ہی ایسے نہیں تھے جو کہ آپ الیکشن کرا سکیں. فار دیٹ پرپز پھر آرٹیکل 254 کا سہارا لیا گیا کہ اگر آپ الیکشن کسی وجہ سے ڈیلے بھی ہو جائے یا کوئی ایکشن جو ود ان ٹائم ہونا تھا بعد میں ہو گیا تو اس کو انکانسٹیٹیوشنل نہیں کہا جائے جو گا. آئینی عمل اس وقت ہونا تھا کسی مجبوری کے سبب نہیں ہو سکتا تو اس کو غیر آئینی قرار نہیں دیا جائے گا، بعد میں وہ پورا کر لیا جائے گا. دیکھیں یہ تو پری ایمپٹ کرنے والی بات ہے، اس میں تو بدنیتی آن دی فیس آف اٹ نظر آ رہی ہے. دیکھیں خدا نہ خواستہ ایک واقعہ ہو گیا، نہیں ہونا چاہیے تھا، ہم سب کو افسوس ہے اور بے تحاشا افسوس ہے. سیکورٹی لیبس ہے ہماری سیکورٹی ایجنسیز کا، ہمارے انٹیلیجنس ایجنسیز کا. اس چیز کا حامی ہے کہ کسی آئینی شک کو توڑا جائے، لیکن یہ 14واں سوسائڈ حملہ ہے پچھلے ایک سال میں اور 5.5واں دہشت گردی کا واقعہ. یہ کوئی چھوٹا اسکیل نہیں ہے، بہت بڑا اسکیل ہو گیا. اسی لیے کل صبح ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہونے جا رہا ہے جس میں سول لیڈرشپ بھی ہے اور ملٹری لیڈرشپ بھی ہے، اینڈ دے ہیو ٹو ٹیک اے ویری کلیئر سٹانس کہ ہم نے ان دہشت گردی کا خاتمہ کیسے کرنا ہے. ہٹ کرنا پڑے گا آپ کو، اس کے علاوہ چارہ کوئی نہیں. دیکھیں آپ کا یہ ٹو سم ایکسٹینٹ فار کنسیڈریشن فار اے مومنٹ ہم سوچتے ہیں کہ اس کا معاملے پہ ابھی سوچا جا سکتا ہے. پنجاب میں خدا نہ خواستہ کوئی ایسی کیفیت نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں تو صرف سوائے بدنیتی کے 3 ہفتے آپ نے گزار دیے انہوں نے. وہ گورنر صاحب کل جواب دے رہے ہیں کہ جی میں نے تو ڈیٹ نہیں دینی تھی، الیکشن کمیشن نے خود ڈیٹ دینی تھی اور الیکشن کمیشن بھی پارٹی بن کے اس میں بیٹھا ہوا ہے اوپر بیٹھ کے کہ جناب ڈیٹ وہ گورنر کو بھیجتا ہے، یہ اس کو بھیجتے ہیں. اور سو فار ایز آج تک دیٹ انڈیکیٹس کہ کیا چیزیں پاسبل ہو سکتی ہیں اس کی طرف نشاندہی کر رہے ہیں. دیکھیں میں سمجھتا ہوں صاحب ہمارے ساتھ ہیں، میں آپ کی اجازت سے اگر تھوڑا سا اپڈیٹ لے لوں. NM1 میں بائی الیکشنز ہونے جا رہے ہیں اور NM193 میں کاغذات نامزدگی واپس لیتے ہوئے عمران خان نے کیا فیصلہ کیا؟ کیا ان کے اوپر ایسا بوجھ پڑا کہ انہیں اپنے کاغذات نامزدگی کے متعلق یہ فیصلہ لینا پڑا؟ میں نے سوچا کہ اویس لغاری صاحب سے درخواست کرتے ہیں، ان کے برخوردار اس حلقے سے نوجوان ہیں، امیدوار بھی ہیں، اور کیا پراسپیکٹس ہیں ان کی. سنا یہی ہے کہ حلقے میں بڑے سرگرم ہیں. لغاری صاحب السلام علیکم. جی السلام علیکم ندیم بھائی، بہت شکریہ آپ کا. اویس صاحب یہ فرمائیے گا کہ عمران خان نے کاغذات نامزدگی کیوں واپس لیا NM193 سے؟ سر یہ انہوں نے پچھلے مہینے کی 16 تاریخ کو کاغذات جمع کروائے تھے اور یہاں کافی ان کے پوسٹر، بینر اور ساری بھی تشہیر بھی ہو چکی ہے الیکشن میں کھڑے ہونے کی. لیکن پچھلے 2 ہفتے میں اگر آپ سوشل میڈیا کے سارے ٹرینڈز دیکھیں اور یہاں کے حالات دیکھیں اور PTI سے جوک در جوک کون کون چھوڑ کے اور نون لیگ کے اندر شامل ہو رہا ہے، اگر آپ اس کی طرف دیکھیں تو یہ صرف واحد ایک ریزن ان کا الیکشن چھوڑ کے ادھر سے جی جانے کا یہی ہو سکتا ہے کہ ان کو اپنی شکست سامنے دکھائی دے رہی ہے 26 فروری کو. یہاں 2-3 بھی دھڑے ہیں اور دھڑوں کی سیاست کی علاوہ پارٹی کا ووٹ بینک بھی ہے. یہاں PTI نے 2 بہت بڑے وعدے کیے تھے 2018 میں، 1 کروڑ نوکری اور 50 لاکھ گھر کے علاوہ. ایک تو جنوبی پنجاب کے صوبے کا قیام تھا اور دوسرا ضلع جامپور بنانے کا انہوں نے وعدہ کیا تھا، جو ان چاروں میں سے کوئی وعدہ بھی شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکا. دوسرا یہاں کی جو انٹرنل پالیٹکس ہے اس کے اندر نصر اللہ دریشک کا اتنی خوشی سے عمران خان کو MNA بنوانا تاکہ اس کا کریڈٹ جعفر لغاری صاحب کی جو بیوہ ہے وہ اٹھا سکے، ایک تو اس میں شک و شبہات بہت زیادہ لوگوں کو دکھائی دے رہے ہیں، اور دوسرا جعفر لغاری صاحب کی فوتگی کے بعد ایک لوکل اور ایک امپورٹڈ کینڈیڈیٹ کا بھی بہت بڑا ایشو جامپور کے اندر بن چکا ہے، جس کے اندر عمران خان کو ووٹ اگر لوگ دیں اس جمہوری عمل میں تو کس چیز کے لیے دیں کہ وہ اپنے پلستر والی ٹانگ کھڑی کر کے اور صرف حلف بھی نہ اٹھائیں. تو یہاں کی خواتین و حضرات اس پلستر والی ٹانگ کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، انہیں گولی لگی، اللہ نے انہیں زندگی دیا، اس پہ نہیں کرنا چاہیے. لیکن ایسی گولی 6 مہینے والے پلستر والی کسی نے دیکھی نہیں ہے آج تک. ویسے یہ اویس صاحب آج انہوں نے سرکاری آفیشلی باقاعدہ اپنے پیپرز وڈرا کر لیے؟ جی باقاعدہ وڈرا کر لیے ہیں اور وہ مقابلے سے بھاگ گئے ہیں.
عمران خان نے یہ چیز پہلے کسی حلقے میں نہیں کی اور اس کو اس کی پولیٹیکل کاسٹ جنوبی پنجاب کے اندر اس کا بڑا کلیئر اندازہ بھی ہے، لیکن غالباً ایک 25 سال کے نوجوان سے مسلم لیگ نون کے ہار جانا ان کو زیادہ نقصان دہ دکھائی دے رہا تھا بنسبت اس کے کہ وہ پیپرز وڈرا کریں، یا ان کی پارٹی بہت انڈر سٹریس ہے اور وہ فیل کر رہے ہیں کہ عمران خان مشکل وقت میں ان کے ساتھ کھڑا نہیں ہوا۔ تو سر اب پھر آپ کے مقابلے میں کون آ رہے ہیں؟ نون لیگ کے مقابلے میں کون آئیں گے؟ ان کے ایک کورنگ کینڈیڈیٹ تھے جی محسن لغاری صاحب، انہوں نے کاغذات ان کے بطور کورنگ کینڈیڈیٹ کے جمع کرائے ہوئے تھے، انہوں نے ہی غالباً پی ٹی آئی کی ٹکٹ اب پیش کی ہے عمران خان کے علاوہ۔ چلیں بیسٹ آف لک جی، آپ کے لیے بھی اور آپ کے برخوردار کے لیے بھی نیک خواہشات ہیں، آپ الیکشن لڑیے، جیتیے، اچھا مقابلہ۔ آپ کی طرف دوبارہ شعیب صاحب آ رہا ہوں، ہماری وہ ایپیکس کمیٹی کی طرف بات چل رہی تھی، اسی کی طرف واپس لے کر آتا ہوں۔ جو پاکستان کی اس وقت سیکیورٹی کی سچویشن ہے اور جو اکنامک سچویشن ہے، دونوں کو آپ آنکھیں بند کر کے ادھر سے ادھر دیکھ نہیں سکتے۔ الیکشنز ہونے چاہیے اور کسی آئین کی خلاف ورزی بھی نہیں ہونی چاہیے، لیکن آپ سیکیورٹی سے آنکھیں نہیں چرا سکتے اس وقت۔ دیکھیں یہ دو الگ الگ چیپٹر ہیں، تین بلکہ۔ آپ الیکشن ہے وہ ہونا چاہیے، وقت پہ ہونا چاہیے، خواہ کیسے بھی حالات ہوں، اور اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کی حفاظت کرے۔ نمبر 2 سیکورٹی کا معاملہ ہے۔ یہ سیکورٹی کے جو معاملات ہیں یہ اکیلی کوئی بھی سویلین حکومت نہ فیصلہ کر سکتی ہے، نہ وہ اس کے اوپر کوئی سٹیپ لے سکتی ہے۔ اس میں ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز، ہماری اسٹیبلشمنٹ، ہماری فوج، ان کا کام ہے اس کے ساتھ مل کے جیسے ایپیکس کمیٹی بیٹھی ہے۔ دیکھیں بدترین حالات ہم نے دیکھے ہیں کے پی کے میں اس وقت جب طالبان لڑ رہے تھے اگینسٹ امریکہ، اور وہاں سے باقاعدہ اپنے آپریشنز کے ذریعے اور اپنے بندے انڈکٹ کر کے بدترین حالات پیدا کیے ہوئے تھے۔ ضرب عزم چلی آپ کے سامنے ہے، اور اس کے رد الفساد بھی چلا، اور اس کے نتیجے میں آپ دیکھیں کہ الحمدللہ یہ ہماری فوج کی بھی کامیابی ہے، اور اس میں ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کی بھی کامیابی ہے، اور اس میں ہماری سویلین حکومتوں کی بھی کامیابی ہے، اور سب نے کوارڈینیشن کر کے اور ہمارے ان کی کمر توڑی، انہیں مار بھگایا۔ لیکن اس کے بعد جو سال 2 سال میں ہم نے یہ جو پیس ٹاکس کے نام کے اوپر نرمی برتی ہے نا، اس سے وہ ری گروپ کر گئے۔ اب آپ کو فوکس کر کے ان کو ایلیمینیٹ کرنا پڑے گا۔ دیکھیں یہ میں کہتا ہوں جو پالیسی بنائے اس میں کنسسٹنسی کے ساتھ اگر آپ نے انگیج کیا تھا یا کرنا تھا تو اس کو آپ آگے بڑھاتے، اور اگر آپ نے نہیں کیا تھا تو آپ اس کے اوپر انگیجمنٹ چل رہی تھی، انہوں نے نومبر میں پیس ٹاکس توڑ دی تھی، انگیجمنٹ ڈسکنٹینیو تھی ان کے، بلکہ بندے چھوڑے تھے۔ جی میں جس کے اوپر بہت زیادہ اعتراض یہ ہے کہ جو صورتحال خراب ہوئی ہے اس میں ان بندوں کا رول ہے جن کو چھوڑا گیا۔ پچھلے سال جون تک یہ ہماری لیڈرشپ جو ہے وہ مذاکرات ان سے کرتی رہی، نومبر میں ٹوٹے، ہاں نومبر میں ٹوٹے، سیز فائر چل رہی۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اس پہ آپ کو سٹرونگ سٹیپس لینا ہے، کیونکہ اگر آپ سٹرونگ سٹیپس نہیں لیں گے تو اس وقت کی سچویشن یہ ہے کہ ان کے لیے بڑا کمفرٹیبل زون ہے افغانستان، وہ وہاں سے وہ ان کو ظاہر سپورٹ بھی مل سکتی ہے، مدد بھی مل سکتی ہے، ادھر سے آ کے حملے کر رہے ہیں، بارود اتنے بڑے بڑے کہاں سے بھر کے لا رہے ہیں۔ اب نہیں، ایک اور بات بھی ہے، دیکھیں امریکہ پورا کا پورا اسلحہ وہاں سے چھوڑ کے چلا گیا، کیونکہ ان کو ٹائم ہی نہیں ملا، یا اس کو ڈسٹرائے نہیں کر سکتے، یا اپنی پالیسی نہیں بنا سکے۔ اس کا نقصان یہ ہوا کہ ان سب چکے بڑے بڑے گروپس تھے، چھوٹے چھوٹے گروپس تھے، سب کے ہاتھ میں جو کچھ آیا وہ مال غنیمت بنا لیا انہوں نے۔ جو افغان آرمی کو انہوں نے ایکوپ کیا تھا وہ بھی اسلحہ اسی طرح ہی بکنا ہے نا۔ وہی کہہ رہا ہوں نا کہ اب ان کے پاس تو کوئی اور وسیلہ ذرائع ہے نہیں، پورا اسلحے سے بھرا ہوا ہے، اب اس کا ذریعہ اور کوئی ہے نہیں، وہ پھر ادھر سے انڈکشن کرنا پڑے گا کہ بارڈر کے آر پار موومنٹ جو ہے وہ کمپلیٹلی ریگولیٹ کریں، کوئی ان ریگولیٹڈ موومنٹ نہیں ہونی چاہیے، وہاں باقاعدہ ویزا سسٹم ہو، ہر چیز وہاں ویژولائز کریں اور اس کو پراپرلی سکرین آؤٹ کریں، اور ہمارا وہ ظاہر بارڈر جو سچویشن ہے، ہماری اسٹیبلشمنٹ اور ہماری فیڈرل گورنمنٹ، یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ پہلے اس کو سیکیور کریں، اور جو وہاں کی اب نگران حکومت ہے، حالانکہ وہ بڑے سٹیپس اور پالیسی ڈیسیژنز نہیں لے سکتے، لیکن یہ چونکہ سیکورٹی ایشو فیڈرل گورنمنٹ کا بھی اس کے ساتھ ہے، ہماری اسٹیبلشمنٹ کا بھی ہے، ہمارے سیکورٹی ایجنسیز کا بھی ہے، ان کو فوکسڈ ہو کے اس چیز کو، جہاں ٹارگیٹڈ آپریشن کرنا ہے نا وہاں بارڈر مینجمنٹ کو سب سے پہلے نمبر 1 لسٹ پہ رکھنا پڑے گا۔ یہاں سے گندم سمگل ہوتی ہے، افغانستان جاتی ہے، آٹا سارا یہ جو ملیں ہیں نا یہاں سے آپ پنڈی سے شروع ہو جائیں پشاور تک ساری ملیں، آدھے سے زیادہ ڈالر سارا ڈالر اب وہ جو بائنگ کرتے ہیں نا وہ کنورٹ کرتے ہیں کرنسی اور لے جاتے ہیں ادھر، آپ کی کھاد لے کے جاتے ہیں ادھر، جس کو ہم سبسڈائز بھیجتے ہیں۔ تو یہ پاکستان کے لیے اس وقت سیکورٹی تھریٹ ہے، یہ جو اسمگلنگ ہے اس کو روکنا پڑے گا۔ دوسرا تھریٹ بھی ہے دہشت گردی کا، اور یہ بھی تھریٹ ہے اسمگلنگ والا۔ اس کو اسٹرانگلی سٹیپس لینے پڑیں گے، اور یہ ہیپ ہیزڈلی کریں گے تو نقصان اٹھائیں گے۔
ان کو ود فورس ساری چیزوں کو اسٹرانگلی وہاں انفورس کرنی پڑے گی جو پالیسی بنائے. وہاں سے تو وائلیشن جو ہے وہ دیکھیں ہمارے ہاں زیرو ٹالرنس کہنا چاہیے, بارڈر وائلیشن کے اوپر زیرو ٹالرنس ہونی چاہیے. ہم نے بلکہ میڈیا میں دیکھا, سوشل میڈیا کے ذریعے وہ فنس اکھاڑ رہے ہیں اور وہاں کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے اور کچھ نہیں, حالانکہ ان کے نالج میں ہوگا, انہوں نے اسٹیپس اٹھائے ہوں گے. تو ان چیزوں کو واقعی بڑی سنجیدگی کے ساتھ سیریسلی جو پالیسی بنائیں, پھر اس کے اوپر قائم رہیں اور ساری طاقتیں مل کے اس ود فل فورس اس مسئلے کا حل نکالیں. چونکہ یہ آج اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے جس مسئلے سے ہم ماضی میں گزرے ہیں. وہاں کے تو لوکل لوگوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں, سوات کے لوگوں نے قربانیاں دی ہیں, آگے آپ دیکھیں جو قبائلی علاقے کے لوگ تھے ان لوگوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں, وزیرستان کے لوگوں نے قربانیاں دی ہیں. میں آپریشن ہوئے جی, پوری بیلٹ میں, دیر میں, وزیرستان میں, پوری ٹرائبل بیلٹ میں, اورکزئی میں, خیبر میں بے گناہ لوگ بڑے شہید ہوئے, ڈسپلیسڈ ہوئے. اب اتنی لوگوں سے قربانیاں لے کے آپ اس چیز کو کمپرومائز نہیں ہونے دے سکتے. اب نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ اگر دہشت گردی وہاں سے صرف محدود نہیں رہے گی, وہ بڑھے گی تو پھر پوری پاکستان میں پھیلے گی. یہاں آج سے چند دن پہلے اسلام آباد میں ہمارے وہ جو سبزی منڈی والے واقعے پہ وہاں ہوا, اس کے بعد ابھی یہ میاں والی میں ہوا ہے, میاں والی میں دوسرا واقعہ ہوا. تو اس طرح ان چیزوں پہ ہمیں اسٹرانگلی, اور ان چیزوں کو کمبائن نہیں کرنا چاہیے, الگ الگ رکھنا چاہیے. ہماری سیکورٹی الگ ایشو ہے, اکانومی الگ ایشو ہے, الیکشنز الگ ایشو ہیں. میرا خیال ہے ہماری جمہوری طاقتوں کو جمہوریت کے مطابق ہارے یا کوئی جیتے, ان چیزوں سے بالا تر ہو جانا چاہیے. آئین کے تحت سب تابع ہیں, اور میرا نہیں خیال کہ یہ جو گو بگو کی کیفیت میں چل رہی ہے نا پی ڈی ایم, نقصان پی ڈی ایم اپنا کر رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنا وہ الیکشن سے بھاگیں گے, پبلک میں ایک امیج اور پرسیپشن ان کے خلاف جائے گا کہ اس کا مطلب ہے یہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں, یہ الیکشن ہار رہے ہیں. ویسے بھی جو آئین کا طریقہ کار لکھا ہوا ہے اس سے بھاگنے کا کوئی طریقہ, جو راستہ نہیں ڈھونڈنا چاہیے. شعیب شاہین صاحب, آپ کا بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ شامل ہوئے. ایک بریک لے لیں, بریک قریب آ رہی ہے, بریک سے واپس آئیں گے تو ایپیکس کمیٹی کے اجلاس کے حوالے سے بھی اور پشاور میں سیکورٹی سچویشن کے حوالے سے بھی مزید بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہونے جا رہا ہے پشاور میں, اور اس میں سول اور ملٹری لیڈرشپ اکٹھی ہوگی, اور اس بات کا فیصلہ کیا جائے گا کہ یہ جو بڑھتے ہوئے دہشت گردی کے واقعات ہیں, اس کی روک تھام کے لیے کون سے ایسے اقدامات کرنے ضروری ہیں. اور ایک بہت بڑا ایشو بارڈر مینجمنٹ ہے, جس کے اوپر بڑی سنجیدگی کے ساتھ فوکس طریقے سے ایفرٹ کرنی پڑے گی کہ یہاں سے جو سمگلنگ ہے, ڈالر کی ہو, گندم کی ہو یا کھاد کی ہو, اس کو کیسے کنٹرول کرنا ہے. نہ وہاں سے بارود آنا چاہیے, تو نہ یہاں سے وہ چیزیں جن اشیاء کے اوپر یہاں پہ ٹیکس اکٹھا ہونا ہے, وہ سمگلنگ کی شکل میں بھی پاکستان نہیں آنی چاہیے. قمر زمان قائرہ صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں. قائرہ صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. قائرہ صاحب بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں. یہ جو پکڑ دھکڑ ہے سیاسی لوگوں کی اور جرنلسٹوں کی, یہ قابل تعریف کام نہیں ہے, قابل مذمت کام ہے. پیپلز پارٹی کا بھی ان چیزوں کا حصہ نہیں بنتی, تو فواد چودھری, شیخ رشید, عمران ریاض کیسے اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں؟ دیکھیے, گزارش یہ ہے کہ فواد چودھری صاحب کی گرفتاری حکومت کے کہنے پہ نہیں, الیکشن کمیشن کی کمپلینٹ پہ ایف آئی آر ہوئی. الیکشن کمیشن حکومت میں نہیں ہے, لہذا ان کو تو اس میں سے الگ کر دیجیے. شیخ رشید صاحب یا عمران خان صاحب کے خلاف جو ان کو نوٹس دیا گیا ہے, وہ بہرحال ایک بہت سیریس ایشو ہے کہ اگر یہ الزام لگایا جائے کہ ایک ملک کے سابق صدر نے اور ایک جماعت کے سربراہ نے جو عمران خان صاحب کے مخالف ہیں, انہوں نے پیسے دیے ہیں دہشت گردوں کو, ان کے ذریعے وہ دہشت گردی کرانا چاہتے ہیں اور پاکستان کے ایک لیڈر کا قتل چیک کرانا چاہتے ہیں, اور پیسے دے دیے ہیں, اور اس میں ایجنسیاں بھی شامل ہیں. تو یہ روٹین کا الزام یا عام روٹین کی سیاسی گفتگو نہیں ہے. اس کو ضرور دیکھنا چاہیے کہ یہ کیا اس کو بھی ہم نے اسی طرح انڈر دا کارپیٹ کرنا ہے, یا کچھ زبان کا یا آرگومنٹ کا کوئی لحاظ بھی کرنا ہے, یا اس کے ثبوت دینے ہوں گے. سر نوٹس دے کر ان سے بیان تحریری طور پر لے لیتے, وہ اپنی وضاحت کر دیتے. کوئی 124 سے بغاوت لگانی یا 153 لگانی یا 505 لگانی, ٹھیک ہے, اس کے رستے تو اس کے کئی رستے بن سکتے تھے. اس کے اوپر بالکل آپ کی بات کے اوپر ڈیبیٹ ہو سکتی ہے, اپنا اوپینین ہو سکتا ہے, لیکن عمران خان کا بیان جو ہے وہ کسی صورت قابل قبول نہیں, وہ تو انتہائی آبجیکشنیبل ہے, انتہائی تکلیف دہ ہے کہ ایک بندہ دہشت گردی کا الزام لگا رہا ہے کہ دہشت گردی کرا رہے ہیں یہ. ہاں جی, تو اب کیا پھر آپ عمران خان کو بھی پکڑنے جائیں گے, کیا کریں گے؟
سر میرا نہیں پتا، عمران خان اگر قانون کو مطلوب ہوں گے تو کریں گے، باقی لوگ بھی بدلا جاتے ہیں. اگر مطلوب ہو، زیادتی کرنی ہوتی ملک صاحب تو 8-9 مہینے میں نیب کے کیسز ان کے خلاف بن سکتے تھے. کس کے خلاف نیب کا کیس نہیں بنتا؟ اس کیس کے اندر آسانی سے بیٹھے ہوئے یہ بھی جا کے 2 مہینے جیلوں میں پڑے رہتے، 4 مہینے ان کے بیلیں نہ ہوتی، سمجھ جاتی سب کچھ. لیکن وہ کام کبھی نہ ہم نے کیا، نہ ہمارا ارادہ ہے، نہ ہم کرنے دیں گے. بہرحال میں اتنا ہی کہہ سکتا ہوں اس پر. سر بس ایک اور بتا دیں، جرنلسٹوں پہ ہاتھ ہولہ رکھیں، نہ پکڑیں اس کو. عمران ریاض کو پہلے وہ شاہد اسلم کو پکڑا ہوا تھا، ابھی عمران ریاض کو پکڑیے، چھوڑ دیں، نہ کریں یہ کام. بالکل عمران ریاض صاحب کو بالکل نہیں پکڑنا چاہیے، جرنلسٹوں کے اوپر ہاتھ ہولہ رکھنا چاہیے. جرنلسٹوں کو جرنلسٹ رہنا چاہیے، پارٹیزن نہیں. اور پارٹیزن ہونا پر پارٹی کے ساتھ کھڑے ہو کے باتیں کریں. جس طرح کی اپنے ذاتی چینلز پہ، آپ کے چینلز پہ نہیں، اپنے ذاتی چینلز کے اوپر، میں عمران ریاض کا ذاتی میرا تعلق ہے، میری وہ عزت کرتا ہے، میں اس کی عزت کرتا ہوں. لیکن اگر ذاتی چینل کے اوپر آپ بالکل پارٹیزن ہو جائیں اور دوسری پارٹی کے لتے لینے شروع کر دیں تو پھر یہ صحافت کی آڑ میں باتیں ہوتی ہیں. یہ صحافت سر یہ تو اختلاف رائے ہو گیا نا، یہ آپ اس کی اوپینین سے ڈس ایگری کرتے ہیں لیکن اس کے اوپر گرفتاری تو پھر بھی نہیں بنتی. دیکھیں نا، اوپینین کے اوپر اور ہے، یہ جرنلسٹک ویو نہیں ہے. مان لیں نان جرنلسٹک ویو ایسا ہے لیکن گرفتاری تو نہیں بنتی. میں اس کے بارے میں نہیں کہہ سکتا کہ انہوں نے کیوں کیا ہے اور ان کا کون سا پروگرام تھا، میرے تو ڈیٹیل میں نہیں، آپ کے پاس پتا ہوگا آپ کو. لیکن مجھے نہیں پتا ان کے خلاف کیا کیس بنایا گیا ہے، کس بنیاد پہ بنایا گیا. لیکن جو پروگرام ان کے میں نے سنے ہیں وہ بہت آبجیکشنیبل گفتگو بھی اس کے اندر ہے، حد تک ہمیں گفتگو بھی ہے اور پارٹیزن بھی ہے. سو ان کو جرنلسٹک فورم کا سہارا نہ دے. ہاں ان کے ادروائز ان کا حق ہے، ان کو گرفتار نہیں ہونا چاہیے اگر انہوں نے صرف اختلاف رائے کیا ہے. لیکن اگر کوئی ایسی باتیں کی ہیں جو صرف اختلاف رائے نہیں ہے اور جو پاکستان کے قانون کے زد میں آتی ہوں تو اس کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے. قمرزمان قاہرہ صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. اگر 124 اور یہ 153 اور 505 انہی کا استعمال کرتے ہوئے لوگوں کو بند کرنا شروع کیا جائے نا تو شاید پاکستان کے زیادہ تر جو جرنلسٹ ہیں، زیادہ تر جو پولیٹیشین ہیں، پولیٹیکل ورکرز ہیں، سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں، ان ساروں کے اوپر یہ مقدمات ہو جائیں گے. تو اس لیے اس سے گریز لازم ہے. سوسائٹی اکٹھی نہیں ہوتی، اس سے تقسیم ہوتی ہے. تو جس چیز سے معاشرہ تقسیم ہوتا ہو اس سے گریز کرنا چاہیے. انتشار بڑھتا ہے اس سے، زبان بندی کی کوشش ہوتی ہے اس سے، تو زبان بندی تالے مارنے کی کوشش سے گریز کرنا چاہیے. سب کی اوپینین سے مجھے بھی اتفاق نہیں ہوتا، آپ کو بھی نہیں ہوتا ہوگا، لیکن بعض چیزوں کے اوپر اگر برداشت کے ساتھ آگے چلا جائے تو معاشرے کی مضبوطی کا سبب بنتے ہیں، تقسیم کا سبب نہیں بنتے. میں نے پروگرام کے آغاز میں کچھ اکانومی کے نمبر ہائی لائٹ کرنا چاہتا تھا. میں کوشش کروں گا کہ اب دوبارہ تھوڑا سا ان کی وضاحت کر سکوں. جو برآمدات کے نمبر ہیں وہ ورثم ہیں. میں نے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا آپ کو بتایا تھا کہ وہ پاکستان میں پچھلے چند سالوں میں 4-5 سالوں میں 2 دفعہ بڑے خسارے نے پاکستان کو ڈیریل کیا. ایک وہ جب نون لیگ کا آخری سال تھا تو $19 ارب، اور پھر جب اپریل 2022 میں پی ٹی آئی کی حکومت ختم ہوتی ہے تو اسی سال میں $17.3 ارب. یہ 2 بڑے خسارے ہیں جس کو سنبھالتے ہوئے پاکستان کی اکانومی لڑک گئی ہے. اور اس کو ٹھیک کرنے کے لیے برآمدات میں اضافہ چاہیے تھا اور ریمیٹنسز کی گروتھ چاہیے تھی. دونوں نہیں ہو سکی، دونوں میں ہم ناکام ہوئے ہیں. جو ابھی اعداد و شمار ہمارے سامنے نظر آ رہے ہیں اس کے مطابق برآمدات بھی نیچے چلی گئی ہیں اور امپورٹس نیچے گئی ہیں. سکسیسفلی اس کو کنٹین کیا گیا، لیکن امپورٹس کو جب آپ کنٹین کرتے ہیں تو اس کے ساتھ جو پاکستان میں اس وقت ادویات کی شارٹیج ہے وہ آپ کو نظر آ رہی ہے. بعض اسینشیل آئٹمز ہے جس کی آپ کو ضرورت ہے وہ مسائل نظر آ رہے ہیں. بعض گاڑیاں والی کمپنیاں، ان کا اتنا بڑا ایشو نہیں ہے کیونکہ وہ لوگوں کو زندہ رہنے کے لیے چیزیں درکار نہیں ہیں، لیکن اس سے ان امپلائمنٹ جو پیدا ہوتی ہے وہ ایک ادر ایشو ہے. ٹیکسٹائل کی جو برآمدات ہیں وہ ایک ورنگ فیکٹر ہے. ٹیکسٹائل کے جو اعداد و شمار میرے سامنے نظر آ رہے ہیں اس میں اکتوبر کے مہینے سے ڈکلائن شروع ہوتا ہے. اکتوبر کے مہینے میں 15% ہے ڈکلائن نیگیٹو، نومبر کے مہینے میں 18% منفی ہے، دسمبر کے مہینے میں 16% منفی ہے اور جنوری کے مہینے میں 12% منفی گروتھ ہے. اور یہ نیگیٹو گروتھ پورے ابھی تک 7 ماہ کے اندر 8% کی ہے. ٹیکسٹائل ہمارا مین سٹے ہے. اگر ٹیکسٹائل نیچے گر رہی ہے تو اسی ٹرینڈ کو آپ باقی جگہوں پہ ایکسپینڈ کر لیجئے تو وہ ٹیکسٹائل کے ساتھ ساتھ باقی جو اوور آل ایکسپورٹ کا نمبر ہے اس میں بھی ہمیں 7.16% کمی نظر آتی ہے 7 ماہ کے عرصے کے اندر. ٹریڈ ڈیفیسٹ میں سبسٹینشلی کمی آئی ہے جو سکسیس سٹوری ہے. کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو ریڈیوس کر کے پہلے 6 ماہ میں $3.7 بلین پہ نیچے لے آیا گیا. یہ کامیابی ہے، اس کے اوپر شاباشی کے مستحق ہے پوری مینجمنٹ. لیکن جو ایکسچینج ریٹ کے اوپر
مصنوعی طریقے سے بندش کی گئی، اس کا خمیازہ آج ہم یہ بھگت رہے ہیں کہ ایک ہی جھٹکا جب IMF نے آپ کو پیسے دینے سے انکار کیا اور آپ نے وہ کیپ ہٹائی تو ایک ہی جھٹکے میں آج وہ 271 پہ پہنچ چکا ہے، اور 271 پہ بھی نیچے آنا چاہیے اس کو، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ IMF آن بورڈ آ جائے، آپ کی ملٹی لیٹرل بائی لیٹرل جو فائنینسنگ ہے وہ ریزیوم ہو جائے، تو اس کو دوبارہ مستحکم ہونا چاہیے روپے کو، لیکن آپ نے 230 سے جمپ کر کے تو 271 پہ پہنچ گئے ہیں۔ 41 روپیز کی یہ جو ایک ہی رات میں آپ نے جمپ لگائی ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ وہ ہے کہ آپ پہلے روک کے اس کو بیٹھے رہے اس آس میں کہ ہمیں سعودی عرب سے پیسہ آ جائے گا، UAE میں سے پیسہ آ جائے گا، اور سب نے کہا کہ پیسہ دیں گے لیکن IMF کے پروگرام کے تحت ویسے نہیں دیں گے۔ اور IMF کے جو پینڈنگ ایشوز ہیں اس میں 2 آئٹمز ہیں جس کے اوپر حکومت پاکستان، اور 2 بڑے آئٹمز، باقی بھی ایشوز ہوں گے لیکن 2 بڑے آئٹمز ہیں، وہ حکومت پاکستان اور IMF کی ٹیم کے ساتھ جو ڈسکشن ہو رہی ہے اس میں بجلی کی قیمتیں اور گیس کی قیمتیں، اس کے اوپر کام کرنا پڑے گا، بڑھانی پڑیں گی سرکار کو، کیونکہ جو سرکولر اس کا ڈیٹ ہے اس وقت وہ 4100 بلین 4100 ارب روپے پہ پہنچ چکا ہے، اور بہت تیزی سے بڑھا پاکستان تحریک انصاف کے دور حکومت میں، اور اخیر میں جاتے ہوئے جس طرح 10 روپے انہوں نے تیل کی قیمت کم کر دی تھی جب بڑھانا تھا، اسی طریقے سے بجلی کی قیمتوں کے اوپر بھی کیپ کر دیا تھا، اس سے یہ گیپ کم نہیں ہو سکتا اور بڑھ جاتا ہے، اور اسی چیز کو آج ہم بھگت رہے ہیں، اس کی سزا بھگت رہے ہیں، اور درمیان میں ڈیلیڈ ایکشن جو PDM کی حکومت نے ڈیلیڈ ایکشن کیے ہیں، یہ چیزیں اسٹیٹک کسی خلا میں آپ زندہ رہ کے اس کو نہیں دیکھ سکتے، فوراً آج کا ایشو ہے تو آج ایڈریس کرنا پڑتا ہے، 3-4 ماہ کا جو گیپ آیا ہے تو اس کا خمیازہ یہ بھگتنا پڑے گا کہ اوپر نیچے یہ سارا کچھ کرنا پڑے گا۔ پہلے روپے کی قیمت آپ نے دیکھی ہے، اب بجلی اور گیس کی قیمتوں کو ایڈجسٹ کرنا پڑے گا، اور اسی طریقے سے نیو ٹیکس میئرز ہیں جو آپ کنٹین کرتے ہیں، جب امپورٹس کو پاکستان کے اندر آنے سے روکتے ہیں، ڈیوٹیبل آئٹم کی امپورٹ کم ہوتی ہے تو آدھے ٹیکسز امپورٹ سٹیج پہ اکٹھے ہوتے ہیں، وہ جو کمی آئے گی اس کو پورا کرنے کے لیے مزید ٹیکس عائد کرنے پڑیں گے، اوپر سے انٹرسٹ ریٹ اوپر چلا گیا، پالیسی ریٹ، تو جو انٹرسٹ پیمنٹس کا برڈن ہے وہ بھی اوپر چلا گیا، 5000 ارب کے قریب صرف ہم اس سال جو ہے انٹرسٹ پیمنٹس میں سود کی ادائیگی میں پیسہ دیں گے۔ اس صورتحال نے ہمارے بجٹ کو برے طریقے سے متاثر کیا، لیکن سروائیول اس وقت ایک ہی صورت میں ہے کہ آپ ریزیوم کریں ساری IMF کے پروگرام کو بھی، تاکہ ورلڈ بینک، ADB اور دوست ممالک کا پیسہ ہے، آپ کا روپیہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے اور پاکستان آگے چلنا شروع ہو جائے۔ یہ ٹیمپریری سلوشن اس وقت یہی ہے، اور اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے۔ جتنے دوست ممالک سے آس امید لگا کے ہم بیٹھے تھے کہ چائنا سے پیسہ آ جائے گا، سعودی عرب سے آ جائے گا، UAE سے آ جائے گا، سب نے وعدے کیے ہیں، کمٹمنٹس دی ہیں، لیکن ریلیز نہیں کیا کچھ بھی، اس لیے کہ وہ چاہتے ہیں سارے کہ ہم اس IMF پروگرام پر عمل کریں جس کے اندر یہ ساری کڑی شرائط ہیں، روپے کو مارکیٹ بیس بنانا، جو یوٹیلیٹی پرائسز ہیں، گیس اور بجلی کے نرخ ہیں ان کو اوپر لے کے جانا، نیو ٹیکسز عائد کرنا، اور اینٹی کرپشن اسٹریٹجی کے اوپر کام کرنا، جو پلفریج ہے اس کو روکنا، اس میں گورنمنٹ آفیشیل کی کرپشن اور ان کے ایسٹس کے اوپر بھی بات ہو رہی ہے، جو میرے خیال میں IMF ہے تمہارے لیے شرمندگی کی بات کہ IMF یہ بات کہہ رہے ہیں ہمیں کام خود کرنا چاہیے تھا۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے جو پاکستان کے اوپر لیٹسٹ رپورٹ جاری کی ہے، 10 سال میں جو لویسٹ سکور پاکستان نے کیا ہے کرپشن پرسپشن انڈیکس میں، وہ پچھلے 2 سالوں میں ہم نے کیا ہے، پہلے 28 تھا اب 27 پہ آ گیا، اور 140واں نمبر ہے ہمارا، گر گئے ہم پچھلے چند ایک سالوں میں نا، کنٹینیوسلی ڈکلائننگ ٹرینڈ ہے۔ تو پاکستان تحریک انصاف ویسے تو ٹرانسپیرنسی بڑھانے کا، شفافیت لانے کا اور کرپشن خاتمہ کا یہ نعرے تھے، لیکن کرپشن پاکستان میں کم ہونے کی بجائے اوپر چلی گئی ہے پاکستان تحریک انصاف کے دور حکومت میں۔ اس وقت گورنر خیبر پختونخوا غلام علی صاحب ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں۔ حاجی صاحب بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں۔ ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہونے جا رہا ہے جس میں ملٹری لیڈرشپ بھی کل آپ کے پاس ہوگی اور سول لیڈرشپ بھی آپ کے پاس ہوگی، کیا چیزیں زیر غور آ سکتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ کل انشاءاللہ تعالیٰ ایک اہم اجلاس خیبر پختونخوا کے دارالخلافہ پشاور میں گورنر ہاؤس میں منعقد ہو رہی ہے، جس میں ہمارے تمام جتنے بھی بڑے اور سینئر لوگ ہیں وہ شرکت کریں گے، اور جو حالات ہے اس پہ مفصل تفصیلاً غور کریں گے، اور کوشش کی جا رہی ہے کہ یعنی کوئی ایک یونانی مصفا پالیسی جو ہے وہ طے ہو جائے، تاکہ جو ریاست اس وقت مشکل میں ہے، تمام جماعتیں، تمام فورسز، تمام ایجنسیاں اگر ایک پالیسی پہ متفق ہو جائے تو یہ پھر پاکستان کی 22 کروڑ عوام کی پالیسی بنے گی،
اور انشاءاللہ تعالیٰ پھر اس کے امپلیمنٹیشن کے لیے ہر ایک فرد اپنا رول ادا کرے گا. تو اس کے لیے گورنر صاحب اتفاق رائے انشاءاللہ قوی امید ہوگا جو آپ پالیسی طے کریں گے، لیکن وہ پالیسی ہوگی کیا؟ یہ جو ٹارگیٹڈ آپریشن ہے ان کا دائرہ کار بڑھایا جائے گا؟ کچھ علاقے جیسے بہت متاثر ہیں، سوات ہے، بنو ہے، یا وزیرستان کے کچھ علاقے ہیں، یا کچھ اور ایریاز آپ آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں، وہاں پر کوئی کارروائیاں کی جائیں گی؟ دیکھیں یہ تو کل چونکہ ایجنڈا اس طرح کوئی سامنے نہ آیا ہے اور نہ ایجنڈا جاری ہوا ہے، یہ تو کل جب بیٹھ جائیں گے یہ جتنے بھی ہمارے ایجنسیاں ہیں، جو پولیس ہے، لا اینڈ آرڈر سے وابستہ دیگر جو متعلقہ محکمے ہیں، وہ میرے خیال میں بریفنگ دیں گے اور پھر اس کے بعد اس پہ کوئی بحث کی جائے گی اور اس کے لیے پھر ایک لا عمل طے کیا جائے گا. چاہے وہ جس طرف بھی جائے، تو اصل بات یہ ہے کہ قوم کو اعتماد میں لینے کی ضرورت ہے، اور یہ مجھے پتہ لگا کہ تمام سیاسی جماعتیں اس میں شرکت کر رہی ہے، تو یہ بھی ایک اچھا اقدام ہے. تمام سے مراد یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی بھی نمائندگی ہوگی؟ شاید اس کی بھی ہو. کسی کو دعوت دی گئی ہے اس میں آنے کے لیے؟ دیکھیں دعوت ہم نے نہیں دینی ہے، دعوت اسلام آباد سے جاری ہوئی ہے، اور تمام سیاسی جماعتیں جو بھی مجھ سے رابطے کر رہے ہیں کہ ہمیں اطلاع یہ ہے، ہمیں دعوت آیا ہے، تو پیپلز پارٹی نے کہا ہے، آپ شیرپو خان نے بھی فون کیا، اسی طرح ANP نے بھی فون کیا، تو میرے خیال میں شاید سب کو گئی ہو، لیکن جو لوگ یہ اجلاس جنہوں نے تجویز کیا اور بلایا ہے تو اس میں ہو سکتا ہے، یعنی میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ تمام سیاسی جماعتیں ہوں گی اور تمام. ویسے بہت بہتر ہو کہ پرویز خٹک کو بلا کے یا محمود خان کو بلا کے دونوں کو ساتھ بٹھائیں. ایک سیکیورٹی میٹر ہے اور الیکشنز ہونے ہیں اسمبلی کے، تو ساری باتیں پھر کھل کے سب کے سامنے ہو جائیں. ابھی ہم رانا ثناءاللہ صاحب سے بات کر رہے تھے، تو رانا ثناءاللہ صاحب نے کہا کہ یہ جو سیکیورٹی سچویشن ہے یہ انتخابات کے وقت کو متاثر کر سکتی ہے، اور انہوں نے محترمہ کی اسیسینیشن والا دسمبر 2007 کا واقعہ دہرا کے بتایا. آپ کو لگتا ہے کہ ایسی یہ بات بھی، یہ والا جو سچویشن ہے الیکشن کے ٹائم کے اوپر، یہ بھی ایپیکس کمیٹی میں زیر غور آ سکتی ہے؟ دیکھیے یہ تو ایڈوانس میں اگر میں کچھ کہوں تو یہ نہیں، لیکن میری یہ اپنی تجویز تھی، آج سے نہیں، جب الیکشن اسمبلی نہیں بھی ٹوٹی تھی تو میری یہ تجویز تھی، یہ جو آلات تھے اس آلات کے لیے میری یہ تجویز تھی کہ جیسے APS کا واقعہ ہوا اور اس پہ پاکستان نہیں بلکہ دنیا بھر کے لوگ اس پہ رنجیدہ ہوئے، غمزدہ ہوئے، اور انتہائی لوگ پریشان تھے. اور اس میں بھی آپ کو علم ہوگا چونکہ آپ ہمارے بہت سینئر اینکر ہے اور ایک وسیع تجربہ رکھتے ہیں، تو اس وقت PTI سڑکوں پہ تھی اور سڑکوں سے سب وہ بھی اڑ گئے، تمام سیاسی جماعتیں بیٹھ کر انہوں نے ایک میز پر بیٹھ کر ایک پالیسی طے کی، اور اس پالیسی پر پھر عمل درآمد ہوا. اور آپ کو اگر معلوم ہے کہ پھر ان کی لانگ مارچ بھی ختم ہو گیا اور دھرنا بھی ختم ہو گیا. تو میں نے پہلے بھی یہ تجویز دی کہ اس طرح جو یہ آلات پے در پہ ہو رہے تھے، اس دن یہ پولیس کا واقعہ نہیں ہوا تھا. اس پہ ہم بہت انتہائی ہمیں دکھ ہے، پشاور کے لوگوں پہ، KPK کے لوگوں نے دکھ کا اظہار کیا، پشاور کے پورے پاکستان نے کیا، آپ سب نے کیا. یہ تو پرسوں ہوا، لیکن اس سے پہلے ہم نے کہا کہ جو حالات ہو رہے ہیں، اور CTD کے پولیس اسٹیشن پہ حملہ ہوا، DSP کو شہید کیا گیا، پھر انسپیکٹر کو شہید کیا گیا، اس طرح اور واقعے ہوئے. تو اب میری یہ تجویز تھی کہ اس کے لیے ایک اس طرح کا ایک کانفرنس بلائی جائے، اور اس پر جو ریاست کے اوپر ایک مشکلات ہے، تمام سیاسی جماعتیں اس میں اپنا ان پٹ ڈالیں. اور ایجنڈے مختلف ہو سکتے ہیں سیاسی جماعتوں کے، لیکن بالآخر اگر ہم ایک ٹیبل پر بیٹھ جائیں تو پھر یہ حقیقت ہے کہ پھر سارے ایک پوائنٹ پہ متفق ہو سکتے ہیں، کیونکہ سب کو پھر علم ہو جاتا ہے کہ یار ہم ریاست
کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں. اور میں یہ بھی کہتا ہوں کہ اس وقت ایسے بیانات اور ایسے اس قسم کے جذباتی فضا پیدا کرنے والے یہ ریاست کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کریں گے، یہ مخلص بھی نہیں ہوں گے. جس طرح کل پرسوں کا جو واقعہ ہوا اور جس طرح سوشل میڈیا پہ جو ایک بدتمیزی کا طوفان برپا ہوا اور پھر یہ کوشش کی گئی، دنیا کو یہ بتایا گیا، اپنے ملک کے نوجوانوں کو، اپنے ملک کے عوام کو، کہ یہ دو فورسز آپس میں مقابلے میں ہیں. یعنی اس چیز کی جتنی بھی مذمت کی جائے، جس نے بھی کی ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ کس الف بے جیم نے کی، لیکن آپ کے خیال میں کون تھا اس کے پیچھے؟ دیکھیں نا، پشاور میں پولیس والوں نے بھی احتجاج کیا ہے. پلیس کے 100 جوان ان کے جس دن وہ جنازے پڑھائیں گے، شہادتیں اٹھائیں گے، اور احتجاج ان کا حق بنتا ہے، تو انہوں نے بھی احتجاج کیا. احتجاج کرنا حق ہے، لیکن جو ٹرینڈ سوشل میڈیا پہ چلایا گیا تو وہ تو ایسا ٹرینڈ چلایا گیا کہ جو کہ میں کہہ آپ کے خیال میں کون تھا اس کے پیچھے؟ دیکھیں، میں یہ ہمارے انٹیلیجنس ادارے جو ہیں، یہ ان کی رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ وہ جو سوشل میڈیا میں جنہوں نے یہ ٹرینڈ چلایا کہ اس کو فوری طور پر گرفتار کرے، تو سب کچھ سامنے آ جائے گا کہ اس کے پیچھے کون ہے اور اس کے آگے کون ہے. لیکن دیکھو، ریاست پر اس وقت اگر کوئی ان کے پیچھے ہے یا وہ خود کر رہے ہیں، دونوں صورتوں میں انتہائی غلط اقدام ہے. اور ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ دیکھو، اس ملک میں الیکشن بھی ہوں گے، اس ملک میں لوگ حکومتوں میں بھی آئیں گے، حکومتوں سے جائیں گے بھی، لیکن ریاست کے خلاف عوام کو بھڑکانا یا اس طرح قسم کی باتیں کرنا اس وقت میرا خیال یہ ملک دشمنی سے بھی بڑھ کر دیکھیں، کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس سے پاکستان کمزور ہو یا پاکستان کی یکجہتی متاثر ہو. کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے. پاکستان کمزور ہو، ریاست کمزور ہو، ادارے ان ساروں کو شاباشی دیں کہ یہ سوسائڈ بامبرز کے مقابلے میں کھڑے ہوتے ہیں، اس میں ان کو سلام کرنا چاہیے، کبھی ان کو کوسچن نہیں کرنا چاہیے. میں یہ کہتا ہوں کہ پولیس کو ہم نے شاباشی کیا کہ ان کو پورا پاکستان اور پورا خیبر پختونخوا کا تحسین پیش کرتے ہیں کہ گزشتہ 1 سال سے خاص کر پے در پہ ان پہ حملے ہو رہے اور شہید ہو رہے ہیں. پھر ہمارے فوج ان پہ حملے ہو رہے ہیں، اور آپ دیکھ تو ہر وقت وانا میں، وزیرستان میں، بلوچستان میں، ادھر ادھر ہمارے جوانوں کے لاشیں اٹھائی جا رہی ہے. تو اس وقت ہم نہ صرف ان کے پش پہ کھڑے ہو، بلکہ ان کو خراج تحسین بھی پیش کرے اور ان کو یہ باور کرائے کہ اس ریاست کے دفاع کے لیے آپ نے جان دی ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، اور یہ 22 کروڑ عوام آپ پاکستان کے لیے جو اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، ان سب کو سلام ہے. حاجی غلام علی صاحب، گورنر خیبر پختونخوا، آپ کا ہمارے ساتھ شامل ہوئے. آج کے لیے اتنا اجازت دیجیے. اللہ حافظ.